حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے حالات اور گڑ۔ آپ ظاہری اور باطنی گیانوں سے سجے دھجے اور شریعت و طریقت سے سسجت تھے، اور علماء صوفیہ دونوں ہی آپ کے درجوں کے انصار آپ کا اتنت سمان کرتے تھے، اور مہان مشائخین آپ کی سنگت سے لابھانوت ہوئے۔ اس کے علاوہ آپ کی لکھی پستکیں و کرامات ادھکتا سے ہیں۔ ایک بار حضرت سفیان ثوری اور حضرت فضیل بن عیاض نے آپ کو آتے دیکھا تو سفیان ثوری نے کہا کہ اے مشرق کے مرد تشریف لائیے، اور حضرت فضیل نے کہا کہ اے مغرب کے مرد اور جو مغرب اور مشرق کے بیچ ہے تشریف لائیے۔ حضرت لے کر فرماتے ہیں کہ جس کی پرشنسا میں حضرت فضیل جیسے بزرگ کی زبان نہ رکتی ہو، ان کے گن بھلا کیا بیان کر سکتا ہے۔ فضیل عیاض شاید وہ تھے جو کہ وہ ڈاکو تھے، میرے خیال سے وہی تھے۔ پرارمبھ کے دنوں میں آپ کا ایک لڑکی کی محبت کے شکار ہو گئے، اور محبت کی اودھی بڑی لمبی ہو گئی۔ اتب سردیوں کی ایک رات میں آپ صبح تک اس کے گھر کے سامنے پتیکشا میں کھڑے رہے، اور جب صبح ہوئی تو رات کے بیکار ہو جانے کا بڑا دکھ ہوا، اور دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یدی میں یہ رات عبادت میں گزارتا تو اس جاگنے سے وہ 1,00,000 درجہ بہتر تھی۔ بس اسی کلپنا سے آپ نے توبہ کر کے عبادت و سادھنا کو سچے دل کے ساتھ اپنا ویوسائے بنا لیا، اور بڑے تھوڑے سمے میں اچ شریشٹھ درجوں پر وراجمان ہوئے۔ ایک بار آپ کی ماں آپ کی تلاش میں نکلی تو دیکھا کہ ایک باغ میں گلاب کے پودے کے نیچے سو رہے ہیں، اور ایک سانپ نرگس کی ٹہنی سے مکھیاں اڑا رہا ہے۔ آپ مرو کے رہنے والے تھے اور گھومنے پھرنے کے بڑے شوقین تھے۔ مرو اپن گئے؟ ہاں وہی ہے نا جہاں پہ کافی سمے تک بغداد میں رہ کر مکہ چلے گئے، اور وہاں سے واپس ہو کر پھر اپنے اصلی وطن مرو میں رہنے لگے۔ اور اس دور میں مرو میں ایک جماعت فقہا یعنی دھرم شاستریوں کی اور دوسرے محدثوں یعنی حدیثوں کے ودوان کی تھی، لیکن آپ اچھے ویوہار کے کارن دونوں جماعتوں کو سمان کی درشٹی سے دیکھتے تھے، اور اسی کی وجہ سے آپ کو رضی الفریقین کی اپادھی سے یاد کیا جانے لگا، اور جب بھی کوئی متبھید ان دونوں جماعتوں کے بیچ میں آتا تو آپ کو مدھیستھ بنا کر آپ کے فیصلے کی پابندی کرتی۔ اس کے علاوہ آپ نے مرو میں 2 سرائے بھی بنائی تھی، ایک فقہا کے لیے اور دوسری محدثین کے ٹھہرنے کے لیے۔ اس کے بعد آپ استھائی روپ سے مکہ میں رہنے لگے۔ آپ کی یہ نیتی تھی کہ 1 سال حج کرتے اور دوسرے سال جہاد میں بھاگ لیتے، اور تیسرے سال تجارت کر کے جو کچھ لابھ حاصل کرتے وہ سب حقداروں میں بانٹ دیتے، اور اسائے اور محتاجوں کو کھجوریں کھلاتے تو گٹھلیاں گنتے جاتے، اور جو ویکتی جتنی کھجور کھاتا اسی حساب کے ساتھ ہر ویکتی کو اتنے ہی درہم دیتے تھے۔ کچھ سمے کے لیے ایک اتنت دشٹ ویکتی آپ کی سنگت میں پڑ رہا، اور جب وہ چلا گیا تو آپ نے روتے ہوئے فرمایا کہ افسوس، وہ تو مجھ سے رخصت ہو گیا، لیکن اس کی بری عادتیں اس سے الگ نہ ہو سکی۔ ایک بار آپ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں کچھ لوگوں نے ایک اندھے ویکتی سے کہا کہ عبداللہ بن مبارک آ رہے ہیں، جو کچھ مانگنا چاہو مانگ لینا۔ اتھو اس نے آپ سے ٹھہرا کر یہ دعا کرنے کی ونتی کی کہ میری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے، اور جب آپ نے دعا کی تو ترنت اس کی روشنی واپس آ گئی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک بار حج کے لیے چلا گیا، لیکن راستے میں اتنی دیر ہو گئی کہ کیول 4 دن حج میں شیش رہ گئے، اور مجھے وشواس ہو گیا کہ اب میں حج نہ کر سکوں گا۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ اسی سوچ میں تھے کہ ایک بڑھیا نے مجھ سے آ کر کہا کہ میرے ساتھ چل، میں تجھے عرفات تک پہنچا دیتی ہوں۔ میں چل پڑا، اور جب راستے میں کوئی دریا آ جاتا تو وہ کہتی کہ آنکھیں بند کر لو، اور جب میں ایسا کرتا تو ایسا محسوس ہوتا کہ میں کیول کمر تک پانی میں چل رہا ہوں،
اور جب دریا پار ہو جاتا تو وہ کہتی آنکھیں کھول دو. ایشوریا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح اس نے مجھے عرفات تک پہنچا دیا. اور حج کرنے کے بعد بڑھیا نے کہا کہ چلو میں اپنے بیٹے سے ملاقات کراؤں. اور جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا ایک بہت ہی کمزور سا نوجوان نورانی صورت کا بیٹھا ہوا ہے، اور ماں کو دیکھتے ہی قدموں میں گر کر کہنے لگا کہ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم دونوں کو اللہ نے میرے کفن دفن کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ میری موت کا سمے بہت ہی نکٹ ہے. یہ کہتے وہ مر گیا اور میں نے غسل دے کر اسے قبر میں اتار دیا. لیکن بڑھیا نے مجھ سے کہا کہ اب تم واپس چلے جاؤ، کیونکہ میں اپنی زندگی بیٹے کی قبر پر گزارنا چاہتی ہوں، اور اگلے سال جب تم آؤ گے تو میں تمہیں نہ مل سکوں گی، لیکن میرے لیے سدیو اچھی بات کے لیے دعا کرتے رہنا. ایک بار حج کرنے کے بعد بیت المقدس میں سو گئے اور سپنے میں دیکھا کہ 2 فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں. ایک نے دوسرے سے سوال کیا کہ اس سال کتنے لوگ حج کرنے آئے اور کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا. دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ اس سال 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا اور ان میں سے ایک کا بھی حج قبول نہیں ہوا، مگر دمشق کے ایک موچی کا جو حج میں شریک نہیں ہوا تھا، لیکن خدا نے اس کا حج قبول فرما کر اور اس کے صدقے میں سب کا حج قبول کر دیا. یہ سپنا دیکھ کر جاگے تو موچی سے ملاقات کرنے دمشق پہنچے، اور ملاقات کے بعد جب اس کا نام اور ونش معلوم کیا اور حج کی گھٹنا معلوم کی تو اس نے اپنے نام اور ویوسائے بتا کر آپ کا نام پوچھا تو آپ نے بتلا دیا کہ میں عبداللہ بن مبارک ہوں. یہ سنتے ہی وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا، اور ہوش میں آنے کے بعد اپنی گھٹنا اس پرکار سنائی کہ کافی سمے سے میرے دل میں حج کرنے کی تمنا تھی، اور میں نے اس نیت سے 300 درہم جمع بھی کر لیے تھے. لیکن ایک دن پڑوس کے یہاں کھانا پکنے کی خوشبو آئی تو میری پتنی نے کہا کہ اس کے یہاں سے تم بھی مانگ لو تاکہ ہم بھی کھا لیں. اتھے میں نے اس کے یہاں جا کر کہا کہ آج آپ نے جو کچھ پکایا ہمیں بھی تھوڑا دے دیں. لیکن اس نے کہا کہ وہ کھانا آپ کے کھانے یوگی نہیں ہے، کیونکہ 7 دن سے میں اور میرے گھر والے پھاکا کا شکار تھے اور میں نے مردہ گدھے کا گوشت پکا لیا ہے. یہ سن کر میں اللہ کے بھائے سے کانپ اٹھا اور اپنی ساری جمع پوجی رقم اس کے حوالے کر کے یہ سمجھ لیا کہ ایک مسلمان کی مدد میرے حج کے برابر ہے. حضرت عبدال بن مبارک نے یہ گھٹنا سن کر فرمایا کہ فرشتوں نے سپنوں میں واستو میں سچی بات کہی تھی اور اللہ کی واستو میں بھاگیہ کا مالک ہے. آپ کے پاس ایک ایسا غلام تھا جس سے آپ نے یہ شرط رکھی تھی کہ یدی تم محنت مزدوری کر کے اتنی رقم مجھے دے دو تو میں تم کو آزاد کر دوں گا. ایک دن کسی نے آپ سے کہا کہ آپ کا غلام تو کفن چرا کر بیچنے کے بعد آپ کی رقم ادا کرتا ہے. یہ سن کر آپ کو بہت دکھ ہوا اور رات کو چھپ کر اس کے پیچھے قبرستان پہنچ گئے. قبرستان میں جا کر غلام نے ایک قبر کھولی اور نماز میں ویست ہو گیا، اور جب آپ نے نکٹ سے دیکھا تو پتہ لگا کہ وہ ٹاٹ کے کپڑے پہنے اپنے گلے میں تونک پہنے ہوئے رو رہا ہے. یہ دیکھ کر آپ رو پڑے اور پوری رات آپ نے باہر اور غلام نے قبر میں عبادت کرنے میں گزار دی. پھر صبح کو غلام نے قبر کو بند کیا اور فجر کی نماز مسجد میں جا کر ادا کی اور یہ دعا کرتا رہا کہ اے اللہ، اب رات گزر چکی اور میرا آقا رقم مانگے گا، اتھا اپنے کرم سے تو ہی کچھ پربند کر دے. اس دعا کے بعد ایک نور چمکا اور اس نے درہم کی شکل لے لی. اتھا آپ یہ گھٹنا دیکھ کر غلام کے قدموں میں گر پڑے اور فرمایا کہ کاش تو آقا اور میں غلام ہوتا. یہ بات سن کر غلام نے پھر دعا کی کہ اے اللہ، اب میرا راج کھل گیا ہے، اس لیے مجھے دنیا سے اٹھا لے، اور آپ ہی کی گودی میں اس نے دم توڑ دیا. پھر آپ نے غسل دے کر ٹاٹ ہی کے لباس میں دفن کیا. لیکن رات کو سپنے میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ اور حضرت ابراہیم 2 براقوں پر گھوڑے ایک ٹائپ کے گھوڑے تشریف لائے اور فرمایا کہ عبداللہ، تو نے ہمارے دوست کو ٹاٹ کے لباس میں کیوں دفن کیا؟
ایک بار آپ بڑی شان کے ساتھ چل رہے تھے کہ ایک غریب سید نے کہا کہ میں سید ہونے کے باوجود آپ سے درجے میں کم ہوں. فرمایا کہ میں تو تیرے پوروجوں کا آگیا پالک ہوں، لیکن ان کی کتھنی کرنی پر نہیں چلا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ جواب دیا کہ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ پوروج انتم نبی تھے اور میرا باپ بھٹکا ہوا، مگر تیرے بزرگوں نے جو سمپتی چھوڑی اسے میں نے حاصل کر لیا، جس کے کارن یہ درجہ پردان کیا گیا، اور میرے باپ کی پت بھرشٹتا تو نے سمپتی میں حاصل کی، اس لیے تو اپمانت ہوا. لیکن اسی رات آپ نے سپنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرودھ کی اوستھا میں دیکھا، اور جب کارن پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ تو نے میری سنتان کے دوشوں پر پردہ کیوں نہیں ڈالا. اتب آپ جاگنے کے بعد اسی سید کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، اور اس سید نے سپنے میں دیکھا کہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے کہ یدی تیرے کرم اور کتھن اچھے ہوئے تو عبداللہ تیرا اپمان کیوں کرتا. اتب وہ بھی جاگنے کے بعد آپ کی تلاش میں چل پڑا، اور جب راستے میں دونوں کی ملاقات ہوئی، دونوں اپنا اپنا سپنا سنانے کے بعد توبہ کرنے لگے. حضرت سہیل پرائے آپ کے پاس آیا کرتے تھے. ایک بار چلتے ہوئے کہنے لگے کہ میں اب کبھی آپ کے پاس نہیں آؤں گا، اس لیے کہ آج چھت پر سے آپ کی باندی نے مجھے اے سہیل کہہ کر آواز دے رہی تھی، اور یہ بات میرے لیے آپتی جنک رہی. یہ سن کر عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ آؤ سہیل کے جنازے کی نماز پڑھ لیں. اتح اسی سمے ان کا دیہانت ہو گیا، اور کفن دفن کے بعد جب لوگوں نے سوال کیا کہ موت سے پہلے ہی آپ نے ان کی موت کا پتہ ہو گیا تھا، تو فرمایا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میری چھت پر جو باندی مجھے اے سہیل کہہ کر آواز دے رہی تھی، اتح یہ دیوی میرے یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں باندی، اور وہ نشچय ہی حوریں تھیں جو آوازیں دے رہی تھی، اسی وجہ سے میں نے ان کی موت کا وشواس کر لیا. ایک پادری عبادت اور مجاہدہ کرتے کرتے بہت نرول ہو گیا تھا، اور جب حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ خدا کا راستہ کیسا ہے، اس نے جواب دیا کہ تم عارف ہونے کے کارن نشچय ہی خدا اور اس کے راستے میں اوشیہ پریچت ہوگے. میں نے آج تک اللہ ہی کو نہیں پہچانا، پھر بھلا اس کا راستہ کیسے؟ اللہ کو ہی نہیں پہچانا ہے میں نے، تو اس کا راستہ کیسے بتا سکتا ہوں؟ میں تو پہچانے بنا ہی اس کی عبادت کرتے کرتے اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن نہ جانے تم کس پرکار کے عارف ہو کہ خدا کا بھے نہیں کرتے. یہ سن کر آپ کو ایسی شکشا ملی کہ ہر دن آپ کے اللہ سے بھے کی وردی ہوتی چلی گئی. آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک بار روم کے آس پاس کے چھیتروں میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک ویکتی کو شکنجے میں کس کر مار پیٹ کر رہے ہیں، اور ایک ویکتی دور سے کھڑا کہہ رہا ہے کہ اسے اچھی طرح مارو ورنہ بڑی مورتی ناراض ہو جائے گی. اور جب میں نے پیٹنے والے سے پوچھا کہ یہ لوگ تجھے کیوں مار رہے ہیں، اس نے کہا کہ ہماری یہاں دھارمک آستھا ہے کہ گناہوں سے پاک ہوئے بنا بڑی مورتی کا نام زبان سے نہیں نکال سکتے، اور اس کے ڈر سے میں رو دو نہیں رہ سکتا. یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ خدا کا مہان اپکار ہے کہ اس نے مجھے وہ دین پردان کیا جس میں خدا کا نام لیتے ہی منشیہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور جب اس کی معرفت حاصل کرنا ہو تو ہمیشہ خاموش ہو جاتا ہے. اور جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے، خدا کو پہچاننے والوں کی زبان بند ہو جاتی ہے.